السلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ بے شک ہم نے انسان کو ملی ہوئی منی سے پیدا کیا کہ ہم اس کا امتحان لیں تو اسے سننے والا دیکھنے والا بنا دیا۔ بے شک ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے اور یا پھر ناشکری کرے۔ سامنے یہ ہماری سورہ الدہر کی آیت مبارکہ نمبر 3 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف حاصل ہوا۔ کل اس کی تفسیر ہماری قلت وقت کے پیش نظر رہ گئی تھی، اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس پر آپ نے تفصیلی بات سماعت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو ایک پانی کی بوند سے اور نطفہ سے پیدا کیا۔ اب یہاں پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں مفسر صحابی مشہور ہیں، اور جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی دعا اللہ نے آپ کو نصیب فرمائی۔ آپ نے ان کے لیے قرآن کی فقاہت کی دعا فرمائی۔ اب جس کو آپ کے اور میرے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا عطا فرما دیں، اس کے پھر علم کا کیا مقام ہوگا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے صرف ایک ہی واحد صحابی ہے جن کی تفسیر اس وقت دنیا میں موجود ہے، تفسیر ابن عباس عربی زبان میں آپ نے جو فرمائی قرآن کی، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا نا امشاج آپ فرماتے ہیں کہ زرد میں پیلے میں سفید اور سفیدی میں پیلے کو کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا جی اس کا کیا یہاں مطلب بنتا ہے، پیلے میں سفیدی اور سفیدی میں پیلا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا چونکہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ ہوتی ہی تب ہے جب مرد و عورت کی جو منی ہے وہ آپس میں ملتی ہے، تو اس وقت انسان کا جو وجود ہے وہ مادر رحم میں جا کے ٹھہرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، ہم نے تجھے مرد و عورت دونوں کی منی سے پیدا کیا ہے، ملا کے دونوں کی ملی ہوئی منی سے جو ہے تمہارا وجود آیا ہے، تاکہ تمہیں یہ احساس رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی عزت اور عظمت اور اس کا تعلق بھی تیرے وجود میں رکھا ہے، اور باپ کا خون اور اس کی ذات کا وجود بھی اے انسان تیرے درمیان رکھا ہے۔ اب دونوں کا جو تعلق ہے، جو خون ہے، جو اثر ہے، ماں کا بھی بیٹے یا بیٹی کے اندر اثر موجود ہے، اور باپ کا جو ہے وہ بھی اثر جو ہے وہ بیٹا یا بیٹی جو پیدا ہوتا ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہاں تک سبحان اللہ کیا یہ عظیم لوگ تھے سائنس والے، آج تحقیق کرتے کرتے بچے پر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ چیز ماں پہ ہوتی ہے، یہ باپ پہ ہوتی ہے، لیکن سبحان اللہ جو وہاں پر صفا یونیورسٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے جو پڑھ کے نکلے تھے، انہوں نے اس زمانے میں بغیر کسی مائکروسکوپ کے، بغیر کسی جناب کوئی ٹیسٹ کیے بغیر، انہوں نے قرآن کی روشنی میں بتا دیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا چیز جو ہے وہ اس کی ماں پہ ہوتی ہے، کیا چیز باپ پر ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو گوشت ہوتا ہے، جو خون ہوتا ہے، جسم کا جلد ہوتی ہے، فرمایا یہ ماں پہ ہوتا ہے، اور جو اس کی ہڈیاں ہیں، اس کے جو اعصاب ہیں اور اس کے جسم کے جو اعضائے رئیسہ ہیں، فرمایا وہ اس کے ہوتے ہیں جس طرح باپ کے ہوتے ہیں۔ اس زمانے کی بات ہے، وہ فرما رہے ہیں سائنس والے تحقیق کرتے 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 اب آ کے پہنچتے ہیں کہ جناب یہ چیز اگر ماں میں ہے تو اس کے بلڈ میں یہ منتقل ہو جاتی ہے، اور یہ چیز اگر باپ میں ہے تو اس کی ہڈیاں، باپ اگر اس کی ہڈیاں یہ چیزیں فلاں فلاں مضبوط ہیں تو اس کا جو بیٹا بچہ ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں اثر نفوذ کر جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کے اور میرے نبی کے آقا کے صحابہ کرام نے اس زمانے میں قرآن کی تفسیر میں یہ باتیں بتا دی تھی۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کائنات کی سب سے بڑی
جو علمی کتاب ہے، کائنات کی سب سے بڑی علمی کتاب جو ہے، اس میں بشمول زبور و تورات و انجیل کے جو سب سے بڑی علمی کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے۔ کوئی بھی علم لے لیں کائنات کا، کوئی علم لے کے آ جائیں، علم سائنس ہے، علم الابدان ہے، علم الادیان ہے، علم طب ہے، علم نجوم ہے، علم فلکیات ہے، علم نظریات ہے، یہ علم ساحر جادو ہے، کوئی بھی ہے، کسی قسم کا بھی جو ہے، جو بھی لے کے آ جائیں، سب کا جو بیسک تھیوری اور نظریہ ہے، سب سے پہلے دنیا کے سامنے قرآن نے رکھا۔ بس یہ کہ اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ آپ خود آزما لیں، قرآن کو ایک بار پڑھیں ترجمے کے ساتھ، ظاہر ہے ویسے تو عربی ہے، ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھیں، آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ آئیں گی۔ جب دوسری بار پڑھیں، وہی قرآن ہے، آپ کو اور زیادہ چیزیں سمجھ آئیں گی۔ تیسری بار پڑھیں، اور زیادہ نئی چیزیں نکھرتی چلی آئیں گی۔ چوتھی بار، 1000 بار میں کہہ رہا ہوں، 1000 بار قرآن کو پڑھیے تفسیر کے ساتھ، ہر بار 1000ویں بار بھی آپ کو ایک نیا لطف اور نیا نقطہ اور نیا ذوق ملے گا۔ دنیا کا کیا اصول ہے؟ ایک کتاب بندہ ایک دفعہ پڑھ لینا جی، یقین کریں دوسری دفعہ اس کتاب کو ہاتھ لگانے کو دل نہیں کرتا۔ ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں نا کتاب، دوسری دفعہ سامنے آیا نا، یار پڑھی ہے دوبارہ، ایک ورقہ بندہ اس کا پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کا معاملہ دیکھیے، جو شخص زیادہ قرآن کو پڑھتا ہے، جب دوسری بار پڑھتا ہے اور زیادہ مزہ آتا ہے، تیسری بار پڑھتے ہیں اور زیادہ مزہ آتا ہے، جیسے جیسے زیادہ بار پڑھتے چلے جائیں گے ذوق اور بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز اور معجزہ ہے، اور یہی دلیل ہے کہ یہ کسی بندے کا نہیں، یہ رب کا کلام ہے۔ تو اب یہ امشاد کی وضاحت فرمائی جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہاں تک فرما دیا۔ اب ان کی تحقیقات اور اس قرآن کے، اور وہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ چیزیں آپ کو کہاں سے مل گئیں، کیسے یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ گئیں، آپ کسی کو فارمل یونیورسٹی سے نہیں پڑھے، کسی اور ادارے سے نہیں پڑھے، انہوں نے کہا جی جب سے میرے نبی نے میرے لیے دعا کی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ سارے علوم اللہ نے میرے سینے میں کہاں سے ڈال دی۔ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عنایت اور نعمت، اور یہ دعا آج ہم بھی لے سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں وہاں صحابہ تک محدود تھی، نہیں، یہ دعائیں آج بھی لے سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑے تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زیارت کی، اسے تابعی کہتے ہیں۔ تو ایک تابعی تھے، بہت بڑے تابعی، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں جس پر پوری امت کے سارے محدثین اس حدیث پر اتفاق کیا ہے، وہ میں عرض کر رہا ہوں، کسی نے اختلاف نہیں اس پہ کیا، اور سب کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب اتنا مضبوط راوی ہے حدیث کا کہ یہ اکیلا بھی ہو تو ہم اس کو قبول کر لیتے، اتنا کامل حافظ تھا حدیث پاک حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں کہ جب مسجد نبوی میں یزید ملعون نے گھوڑے بندھوائے نا جی، اور وہاں پہ استغفر اللہ والعیاذ باللہ، اور وہاں پہ مسجد نبی کے اندر اذان بند ہو گئی، مسجد نبی کے اندر اذان بند ہونا، آپ سوچ لیں کتنا بڑا قہر تھا یہ، اور کتنا بڑا ظلم تھا۔ یزید نے گھوڑے بندھوا دیے مسجد نبی کے اندر، اور اس نے کہا اذان نہیں آئے گی مسجد نبی سے، اذان بند کروا دی۔ روایات میں آتا ہے، جو سب سے سیدھا روایت ہے، کہ 6 دن تک مسجد نبی میں اذان نہیں آئی۔ تو حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ مسجد نبی کا ممبر تھا نا، میں اس کے نیچے چھپ گیا، فتنوں کے حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے، تو میں اس کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں سعید بن مسیب کی جان ہے، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کی، کہ 5 وقت میں روضہ رسول سے اذان کی آواز سنتا تھا، 5 وقت میں روضہ رسول سے اذان کی آواز سنتا تھا۔ تو پتہ کیا چلا، آج بھی اگر ہم بارگاہ رسالت سے دعا لینا چاہیں، وہ عمل کریں، دعائیں آج بھی ملیں گی، عنایات آج بھی ملیں گی، وہاں سے انسان توجہ تو کرے، یہ سلسلے بند نہیں ہوئے۔ تو اب کیا فرمایا گیا؟ آپ نے فرمایا وہ دعائیں رسول ہے جس نے میرے سینے کو قرآن کے لیے کھول دیا ہے۔ آگے فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا،
ہم اس کا امتحان لیں گے تو اسے سننے والا دیکھنے والا بنا دیا۔ اب انسان کو ہم نے امتحان بھی لینا ہے اور اس کو سب کچھ اس کے سامنے بھی رکھ دیا، سنتا بھی ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اور بصارت بھی دے دی، وہ دیکھ بھی رہا ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ کروں گا تو رب راضی ہوگا یہ کروں گا تو ناراض ہوگا۔ ہم نے یہ سارا کچھ اسے جنوا دیا۔ یہ جنوانے کے لیے بتانے کے لیے ہم نے پورا سلسلہ نبوت جو ہے اس کا اہتمام کیا اور نبیوں اور رسولوں کو کائنات میں بھیجا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ تک پیغام ہی نہیں پہنچا۔ آگے فرمایا گیا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستے کی ہدایت دے دی، ہم نے اس کو بتا دیا کہ راستہ کیا ہے۔ دونوں راستے سورہ کہف کی آیت مبارکہ نمبر 29 میں اس کی تفسیر بہت پہلے گزر چکی ہے، وہاں میں نے یہ عرض کیا تھا قل الحق من ربکم، اے حبیب فرما دیجیے حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کافر ہو جائے۔ فرمایا حق ہم نے بتا دیا، اب فیصلہ تم نے کرنا ہے، ایمان پہ رہنا ہے یا کفر پہ رہنا ہے، حق پہ رہنا ہے باطل پہ آنا ہے، یہ اب تم نے فیصلہ کرنا ہے۔ راستے ہم نے بتا دیے اور یہ بھی بتا دیا، فرمایا اما شاکرہ و اما کفورا، اب چاہو تو میرے راستوں پر چل کے میری نعمتوں کا شکر ادا کر کے میرے بارگاہ میں شاکر بندے بن جاؤ، اور اگر چاہو تو میری بارگاہ میں میرا انکار کر کے میری نعمتوں کا انکار کر کے اور میرے فرامین کا انکار کر کے کافر بن جاؤ۔ یہ فیصلہ اب تم نے کرنا ہے۔ اللہ نے انسان کو بڑا با اختیار بھی بنایا ہے، اللہ نے راستے بتا دیے سارے، قرآن آپ پڑھ لیجئے، اللہ بتاتا نہیں ہے یہ عمل کرو گے تو جنت ملے گی، یہ عمل کرو گے میری رضا ملے گی، یہ عمل کرو گے میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، یہ کام کرو گے میری عنایات تم پر ہوں گی، یہ کام کرو گے میں ناراض ہو جاؤں گا۔ کہ اللہ نے قرآن میں واضح بتایا نہیں، واضح کر کے بتا دیا، اور پھر اس کا پورا اہتمام فرمایا۔ نبیوں کا سلسلہ جب آخری نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو کہ ظاہر ہے ختم نبوت کا تاج اللہ نے آپ کے سر پہ سجایا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبی اور رسول نہیں آیا، تو آپ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بعد تو سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اب یہ ذمہ داری تبلیغ کی کون نبھائے گا؟ آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں وہی میرے وارث بنیں گے، یہ سلسلہ اللہ ان کے ذریعے چلائے گا۔ اور آج دیکھیے ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو منصب تھا اور وہ جو پیغام رسالت تھا اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے بندے منتخب کیے، اور وہ پیغام رسالت آج بھی جاری رکا نہیں ہے، اور انشاءاللہ نہ قیامت تک رکے گا، یہ چلے گا انشاءاللہ چلے گا، کیونکہ آپ کے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما رکھا ہے، یہ چلتا رہے گا، کبھی بھی نہیں رکتا، نہ رکا ہے نہ رکے گا۔ تو لہٰذا فرمایا ہم نے یہ راستے تمہیں سمجھا دیے، اب میں بول رہا ہوں تو ظاہر ہے میں تھوڑا بول رہا ہوں، طاقت تو اسی کی ہے، صدا تو اسی کی ہے، کلام تو اسی کا ہے، میرا تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اسی کلام کو سامنے وہی ہے، وہی بیان ہو رہا ہے، اور اسی طرح بیان ہو رہا ہے جس طرح اس کے حبیب نے ہمیں سکھایا سمجھایا، جو روایات ہم تک پہنچی آپ کے ذریعے سے۔ تو فرمایا اب انسانوں اب یہ تم نے اچھے عمل کر کے شاکر بننا ہے، حکم عدولی کر کے کافر بننا ہے۔ کافر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کافر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا، کفر ایک لفظی معنی اس کا کیا ہے؟ انکار کرنے والا۔ اصطلاحی معنی وہ ہے جو شخص اللہ کے ذات کا انکار کرے۔ اب جیسے حدیث پاک ہے نا، اللہ اکبر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی، اس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی، اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کفر کیا۔ اب آپ سوچ لیں، اب یہاں کفر سے پھر کیا مراد ہے؟ کیا نعوذ باللہ وہ کافر ہوگا؟ ظاہر ہے کافر تو نہیں ہوا، اس نے اللہ کے ایک بہت بڑے فرض کا انکار کر دیا، اس کو ادا نہیں کیا، اور اس نے کام کون سا والا کیا ہے؟ کافروں والا کیا ہے۔
ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑنا. اندازہ کر لیں آپ آج کیا حالات ہمارے چل رہے ہیں, آج امت کس طرف جا رہی ہے. ہمارے لیے ہر چیز کے لیے وقت ہے, افسوس یہ ہے کہ اس کے لیے وقت نہیں. یہ کر لیں جی پھر پڑھ لیتے ہیں, یہ کام کر لیں پھر پڑھ لیتے ہیں. بھائی کاموں سے کہو کہ نہیں بعد میں کریں گے, پہلے نماز تو پڑھ لیں. پھر یہیں سے شیطان حملہ کرتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ. 5 تھیں پھر 4 ہو جاتی ہیں, پھر 3 ہو جاتی ہیں, پھر 2 ہو جاتی ہیں, پھر 1, اور پھر اینڈ کیا ہوتا ہے, وہ 1 بھی ختم. اور پھر کیا کہتے ہیں جی شیطان جکڑ لیتا ہے پورا. جی پہلے تو ساری پڑھتا تھا, پتہ نہیں اب پڑھی ہی نہیں جاتی. یہ بہت سارے کیس آتے ہیں میرے پاس لائبریری میں. تو پھر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, تو میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہ میاں کثرت سے استغفر اللہ پڑھو, اللہ سے توبہ کرو. اللہ ناراض ہے تم پر. اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس سے توفیق توبہ چھین لیتا ہے, اس سے سجدوں کی نعمت چھین لیتا ہے. جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا دل اس طرف آتا ہی نہیں ہے. اللہ سے ہر لمحہ استغفار کرتے رہا کیجئے, اس سے معافی مانگتے رہا کیجئے, اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیے. مولا ہم سے ناراض نہ ہونا, ہم سے توفیق توبہ نہ چھیننا, ہم سے توفیق سجدہ نہ چھیننا. انسان جیسا بھی ہو, جس طرح کا بھی ہو, جب اس کے دربار میں یہ پیشانی رکھ دیتا ہے نا جی, اور وہاں پہ اقرار کرتا ہے, جو لذت ہے نا جی سبحان ربی الاعلیٰ کی, یہ لذت ہی اور ہے, یہ لذت ہی اور ہے. سبحان ربی الاعلیٰ. اور اللہ نے کہاں اعلیٰ کہلوایا ہے؟ جہاں سر زمین پہ پڑا ہوتا ہے. سب سے ادنا ترین کنڈیشن میں انسان ہوتا ہے, سب سے نچلی سطح پہ ہوتا ہے, اور وہاں آ کے کہتا ہے مولا میں سب سے ادنا ہوں, تیری ذات سب سے اعلیٰ. اس کا ذوق ہی کچھ اور ہے اس لفظ کا, سبحان ربی الاعلیٰ. اور پوچھا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بندے اور اللہ کے درمیان سب سے زیادہ جو قرب والا مقام ہے وہ کیا ہے؟ یہ سنیے گا ذرا. سب سے جو قرب والا مقام ہے, جہاں بندہ اور رب بڑے قریب ہو جاتے ہیں, وہ کون سا مقام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بندہ سر سجدے میں ڈالتا ہے, رب اور بندہ بڑا قریب ہو جاتے ہیں. پوری نماز میں سب سے جو اعلیٰ ترین مقام ہے وہ کون سا ہے؟ سجدے والا. سارے سر سجدے میں ڈالے ہوئے ہیں, جھکے ہوئے ہیں. اپنا وجود کیا ہے جی؟ کسی کے سر پہ دستار ہے, ٹوپی ہے, کسی کے سر پہ بادشاہت کا تاج ہے, کسی کے سر پہ امیری کا تاج ہے, کسی کے سر پہ فقیری کا تاج, جو بھی ہے سارے تاج زمین پر. جب کسی کو اپنی عاجزی اور کسی کو بڑا ظاہر کرتا کیا کرتا ہے؟ اتار کے قدموں پہ, ایسے ہی ہے نا جی, زمین پہ ہم سجدے میں ہوتے ہیں, سارے امام میں جبے کبے سارے نیچے, ساری دستاریں زمین پر. یہ زمین ہی ہے, یہ تو ہم نے وہ کلین ڈالا ہوا نا جی, ہے تو زمین ہی ہے, ساری زمین پر ڈالا ہوا ہے. اور کیا اقرار کر رہے ہیں سارے, کبھی بس منظر کو دیکھیے جب سارے ہم سجدے میں پڑے ہوتے ہیں, اور اللہ سے ہم کیا سارے کہہ رہے ہوتے ہیں متفقہ طور پر اکٹھے, سبحان ربی الاعلیٰ. مولا ہم تو ادنے ہیں, سر ڈال دیا, سب کچھ نیچے ڈال دیا, بادشاہیاں بھی زمین پر, منصب بھی زمین پر, علم بھی زمین پر, دولتیں بھی زمین پر, کہ ہمارا سر جو زمین پہ آ گیا, ناک بھی لگا دیا یہاں پہ. اور یہ آخری ہماری انحنا کی, ہماری آخری حقارت کی سب سے آخری سٹیج یہ ہے. اس پر ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم سارے حقیر ہیں, تو سب سے اعلیٰ ہے. کسی نے کسی کی ضلالت کرنی ہو نا جی, اور اس کو بہت حقیر بنانا, تو کیا کہتے ہیں جی ناک سے لکیریں لگا زمین پہ. اس کی لاجک کیا ہے کہ تو دنیا کے سامنے ہم تجھے دکھائیں گے تو سب سے حقیر ترین ہے. یہی کام ہم کرتے ہیں, ناک لگاتے ہیں زمین پر, مولا سب سے حقیر میں ہوں, سب سے اعلیٰ تو ہے. اس ذوق کے ساتھ سجدہ کیا کیجیے, یہ تصور لے کر, یہ نیت کر کے.
اب سجدہ کرنا، دیکھنا دل نہ کرے کہ سجدہ آج تو لمبا ہی کر لو، کہ سجدے کے مزے لے کر نماز پڑھے. نماز کو بوجھ سمجھ کے نہیں پڑھنا، نہ 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 نہ، نماز کو رب سے ملاقات کا ذریعہ سمجھ کے پڑھنا. پھر دیکھیے گا نماز میں ذوق کیسے آتا ہے. پھر بس آپ کو کچھ بھی نہیں آئے گا، پھر توجہ اسی طرف رہے گی مالک کے ساتھ. آگے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ، اگلا موضوع بڑا زبردست کافروں کے حوالے سے ہے کہ پھر ان کے لیے کیا معاملات ہیں، یہ منکرین کے حوالے سے زنجیریں، اس پہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے قرب والے سجدے نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.